بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم عزیز دوستو، آپ کی خدمت میں ایک بار پھر لے کر حاضر ہوئے ہیں حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا بہت خوبصورت بیان۔ اللہ تعالی حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مغفرت فرمائے اور آپ کی قبر کو جنت کا باغ بنائے۔ دوستو، اس بیان میں حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت اور صحابہ کرام کی عظمت و محبت اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کا مقام اور چاہت کے بارے میں بڑے شاندار انداز میں ذکر فرمایا ہے۔ چلیے ہم آپ کو دوستو لیے چلتے ہیں بیان کی جانب۔ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین قاتل المشرکین والزندیقین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت اور مناقب کے سلسلے میں عرض کیا تھا کہ یہ لوگ خداوند کریم کے منتخب شدہ ہیں۔ کوئی صحابی خود نہیں بنا، کوئی نبی خود نہیں بنتا، کوئی صحابی خود نہیں بنا۔ اللہ فرماتے ہیں اپنے پیغمبر کے لیے میں نے ایک ایک دانہ چن چن کر دیا۔ پیغمبر کے لیے میں نے ایک ایک دانہ چن چن کے دیا۔ صحابہ رشد و ہدایت کے چمکتے ہوئے ستارے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس چاند ہے تو صحابہ ستارے ہیں۔ حضور کی ذات اقدس آفتاب نبوت ہے، صحابہ کرام اس کی کرنیں ہیں۔ ماشاءاللہ۔ نبی کی نبوت اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ صحابہ کرام کو درمیان میں نہ لایا جائے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ نبی کی نبوت کے عینی گواہ، چشمدید گواہ، موقع کے گواہ، موقع کے گواہ صحابہ کرام کے سوا کون ہے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے جبریل کو آتے جاتے دیکھا؟ بے شک۔ وہ کون لوگ ہیں جن کی شکلیں بنا کر کے جبریل امین دنیا میں تشریف لاتے تھے؟ سبحان اللہ۔ قربان جاؤں ان صورتوں پہ جن کی صورتیں جبریل امین کو پسند آئی۔ سبحان اللہ۔ دیا قلبی رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہے، بڑا خوبصورت صحابی تھا، جبریل امین اس کی شکل بنا کے آیا کرتے تھے۔ دحیہ قلبی رضی اللہ تعالی عنہ، جبریل امین اس کی شکل بنا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین شاہد ہیں۔ ایک دن جبریل امین ٹاٹ کا لباس پہن کر آئے ٹاٹ کا لباس پہن۔ تو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے جبریل، آج یہ تیرا کیا حال بنا ہوا ہے؟ تجھے کون سی غربت آ گئی جو ٹاٹ کا لباس پہن کر آیا؟ عرض کیا اللہ کے پاک پیغمبر، آج آسمان اور زمین والے تمام فرشتوں کا یہی لباس ہے۔ اللہ اللہ، آج آسمان اور زمین والے تمام فرشتوں کا یہی پوچھا لباس۔ کیوں؟ پوچھا کیوں؟ فرشتوں پہ کیا غربت آ گئی جو ٹاٹ کا لباس پہنتے ہیں؟ جواب ملا کہ آج صدیق اکبر کا یہی لباس تھا۔ خداوند کریم نے سارے نوری فرشتوں کو حکم دیا کہ آج جو میرے صدیق کا لباس ہے وہی تمام کے تمام لباس بنا لو۔ سبحان اللہ، آج صدیق اکبر کا یہی لباس ہے۔ اللہ نے حکم دیا جو میرے صدیق کا لباس ہے وہی لباس بنا۔ حضرت جبریل امین سے پوچھا تیری بھی کوئی تمنا ہے، تیری بھی کوئی حسرت ہے، تیری بھی کوئی آرزو ہے؟ عورت کی حسرت تیری نہیں ہو سکتی، تو نوری فرشتہ ہے۔ اولاد کی تمناؤں سے تو پاک ہے، کھانے پینے سے تو پاک ہے، کوٹھی بنگلہ بلڈنگ سے پاک تو ہے، تو نوری فرشتہ، تیری بھی کوئی حسرت ہے؟ کہاں ایک حسرت ہے، اور وہ یہ کہ اے کاش میں جبریل نہ ہوتا، میں ابو بکر صدیق ہوتا۔ اللہ سبحان اللہ، اے کاش میں جبریل نہ ہوتا، میں ابو بکر صدیق ہوتا۔ کون جانے ان حضرات کی شان کتنی بڑی ہے۔ فرشتے رشک کرتے ہیں، وہ فرشتہ جو سارے پیغمبروں پہ کتابیں لے کے آیا، اللہ کا پیغام لے کے آیا، وہی لے کر کے آیا، دن رات آیا، وہ فرشتہ کہتا ہے میری تمنا ہے کہ اے کاش میں جبریل نہ ہوتا، میں ابو بکر صدیق ہوتا، نبی کو کندھے پہ اٹھا اٹھا کے چلتا۔ سبحان اللہ،
नबी को कंधे पर उठा उठा के चले। तो बात यहां से चली थी कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरबार है और सहाबाए किराम अपनी अपनी पसंद बतला रहे हैं। सुभान अल्लाह। चुनांचे सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने पहली बात कही, मेरे आका मेरी तो एक ही पसंद है, एक ही हसरत है, एक ही आरजू है, एक ही तमन्ना है। मेरी उम्र भर की जुस्तजू एक है, मेरी उम्र भर की आरजू एक है, मेरी उम्र भर की तमन्ना एक है, और वो सिर्फ ये है कि मेरी नजर हो, मेरे आका का रुखे अनवर हो। सुभान अल्लाह। मेरी नजर हो, मेरे आका का रुख है। मेरी आंख आपके दीदार से कभी थके नहीं, मेरी आंख ओझल न हो। मेरे आका मेरी तमन्ना है हर वक्त में आपको, हर आन, हर लम्हा, हर घड़ी, हर साथ में तो आपका चेहरा अनवर देखता ही रहूं। खुदा की कसम, अल्लाह पाक जल्ले शानहू को सिद्दीक की पसंद पे इतना प्यार आया, सिद्दीक की हसरतों पे इतना प्यार आया, सिद्दीक की आरजुओं पे इतना प्यार आया। फरमाया, ओ मेरे सिद्दीक, दुनिया में लोग कोई एक मर्तबा मेरे नबी का दीदार करेगा, कोई 2-4 मर्तबा करेगा, कोई 10-20 मर्तबा मेरे महबूब का दीदार करेगा, कोई 100-50 मर्तबा मेरे महबूब का दीदार करेगा, कोई दुनिया में रहते रहते मेरे काली कमली वाले का दीदार करेगा। और सिद्दीक, तेरी अगर ये तमन्ना है, जा मुझे अपनी किबरियाई की कसम, मैं तुम्हें नबी की गोद में सुला कर ये मौका दूंगा, आलमी बरज़ख में भी हर वक्त दीदार किया करना। सुभान अल्लाह, सुभान। आलमी बरज़ख में भी हर वक्त दीदार किया करना। सुभान अल्लाह। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूखे अनवर की कदर पूछनी हो तो जाके सिद्दीक से पूछो, जो कहता है मेरी आंख ओझल न हो, मेरी आंख इधर उधर न हो, हर वक्त मैं तो तकता ही रहूं, हर वक्त मैं तो देखता ही रहूं, मेरी आरज़ू फिर भी पूरी न होगी। और मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाकज़ा नुबासु यौमल क़ियामा औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हुजूर फरमाते हैं, हम कयामत के दिन भी इसी तरह से उठेंगे जैसा कि आज हम खड़े हैं। जैसा कि आज हम खड़े हैं, कयामत में भी ऐसे ही उठेंगे। कितना खुश नसीब है वो आदमी जो सहाबा किराम की मद्दा करता, हमद करता करता, इन लोगों की तारीफ करता करता दुनिया से रुखसत हो जाए। तो सिद्दीक अकबर फरमाते हैं, मैं तो बड़ा पसंद करता हूं, मुझे दौलत पसंद नहीं, मुझे माल पसंद नहीं, मुझे ज़र पसंद नहीं, मुझे कोठी बिल्डिंग बंगला पसंद नहीं, मुझे बादशाह पसंद नहीं, मुझे तो अपने आका की हर वक्त की गुलामी पसंद है। मुझे तो अपने आका की हर वक्त की गुलामी पसंद है। और इस गुलामी को इतना निभाया, इतना अपने आप में कमजोर महसूस किया करते थे। बाग में खड़े हैं, एक पत्ता पकड़ के कहते हैं, और मेरे परवरदिगार, ऐ काश मैं एक दरख्त का पत्ता होता, जानवर मुझे चबा जाते, क़यामत में मुझसे कोई हिसाब किताब न होता। चिड़िया को देख के ठंडा सांस लिया, ऐ काश मैं चिड़िया होता, दुनिया में जिंदगी गुजार के चला जाता, क़यामत में मुझे पूछने वाला कोई ना होता। अल्लाह, क़यामत में मुझे पूछने वाला कोई ना। दूसरी मेरी पसंद ये है, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मेरी पसंदीदा शय ये है, मेरी बेटी हो, मेरे आका की घरवाली बन जाए। अल्लाह अल्लाह, मेरी बेटी हो, मेरे आका की घरवाली बन जाए। ये चीज बड़ी मुश्किल होती है। आजकल आप देख लें, उलामा, बुजुर्गान दीन, अल्लाह वालों को लोग पैसे भी दे देंगे, चंदा भी दे देंगे, दावत भी कर देंगे, मुठियां भी भर देंगे, हाथ भी चूम लेंगे, दम फूक भी करा लेंगे, मगर वोट नहीं देंगे। मगर वोट नहीं। मिजाज है हमारा ये, रिश्ता भी नहीं देंगे और वोट भी नहीं देंगे। ये सारी की सारी दोनों चीजें हमने लफंगों के लिए उठा के रखी हुई हैं। अल्लाह अल्लाह। अबू बकर की ये तमन्ना है कि मेरा नबी से याराना तो है, रिश्तेदाराना माहौल भी होना चाहिए, यारी भी हो, रिश्तेदारी भी हो, फिर मजा आएगा। फरमाया मेरी बेटी हो और मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरवाली बन जाए, मुझे ये बात बड़ी पसंद है, बहुत ही ज्यादा महबूब है।
اور خدا کی قسم اس دروازے کا کیا کہنا جس دروازے پہ شہنشاہ کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلہا بن کر تشریف لائے. شہنشاہ کائنات دلہا بن کر تشریف لائے. آج ہم چاہے ہمارے ہاتھ نہ آئے، حاجی ہو، نمازی ہو، متقی پرہیزگار ہو، تمنا ہے کہ لڑکی اسے دوں جس کے پاس کوٹھی ہو، ٹیوب ویل ہو، مربع ہو، بہت اچھی ملازمت ہو، لوگوں کا زیادہ سے زیادہ لہو پیتا ہو، رشوت بٹور کر اس نے اور ڈھیر لگا رکھے ہوں، اپنی لڑکی اس کو دوں. یہ ایک بیماری ہے جس سے 2% لوگ بھی بچے ہوئے نہیں. نہ ہاتھ آئے تو الگ بات ہے، سب کو ڈی سی کیسے ملیں گے؟ ایک ایک ڈی سی کی اگر 50 شادی کرو پھر بھی لڑکیاں پوری نہیں ہوتی. ماحول ہمارا ذہن گندا، مزاج گندا، اندر صاف نہیں. تو اپنے خیال میں متقی بنا بیٹھا ہے، جب چھلنی لگے گی تیرا تقوی سامنے آئے گا. تو 4 پیسے مسجد مدرسے کو دے کر اپنے آپ کو جنت کا ٹھیکیدار بنائے بیٹھا ہے. خدا کی قسم جب جھرنا لگے گا تب پتہ چلے گا کہ پیٹھ پیچھے کیا ہوتا رہا ہے. پتہ چلے گا. روئے گا وا کھڑا ہو کر ووضع الکتاب فتری المجرمین مشفقین مما فیہ ویقولون یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا. لوگ اپنے ہاتھوں میں اپنے نام اعمال لیے کھڑے ہوں گے اور پچھتاویں گے اور رویں گے، الہی یہ گناہ تو بہت پرانا تھا، یہ تو میرا جوانی کے زمانے کا تھا، یہ تو ابتدائی عمر تھی، ملک بھی دوسرا تھا، دیش بھی دوسرا تھا، لیکن اس کتاب میں لکھنے والا میری ساتھ کون تھا مجھے آج تک پتا نہیں. آج تک پتا نہیں. اب آ جائے گی کلا بل تکذبون بالدین وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. اور تو ہم سے غافل تھا، تو ہمیں بھلائے پھرتا تھا. یاد رکھ جب سے تجھے پیدا کرنے کا پروگرام بنایا اس دن سے لے کر آج تک مجھے اپنی کبریائی کی قسم ایک دن بھی میں نے تجھے اکیلا نہیں چھوڑا. ایک دن میں میں نے تجھے اکیلا نہیں تو مجھے بھلائے پھرتا رہا. تو نے مجھے رات کو یاد نہ کیا، دن کو یاد نہ کیا، جوانی میں یاد نہ کیا، بڑھاپے میں یاد نہ کیا، سوائے اس کے کہ جب کوئی تکلیف ہوئی تو نے عیش و عشرت میں مجھے یاد نہ کیا، شادی بیاہ میں یاد نہ کیا، حکومت کرتے وقت یاد نہ کیا، لوگوں کی فیصلے کرتے وقت یاد نہ کیا، رشوت بٹور کر جیب میں ڈالتے وقت یاد نہ کیا، لوگوں کی بہو بیٹیوں کی آبرو کی بربادی کرتے وقت تو نے مجھے یاد نہ کیا. مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں نے تجھے کبھی بھی نہیں بھلایا. میں نے تجھے کبھی بھی نہیں بلایا. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مطلب کی بات کرتے ہیں، میں اپنے محبوب کا یار تو ہوں، رشتہ دار بھی بن جاؤں، میں میری بیٹی ہو اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی بن جائے. چنانچہ 6 سال کی عمر ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی. ہاں 6 سال عمر صرف. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 50 برس. اللہ اللہ 50 سال عمر ہے شہنشاہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی. 4 بیٹیاں موجود ہیں، کئی ازواج مطہرات اور بھی موجود ہیں. اللہ اللہ ذرا کلیجے پہ ہاتھ رکھ.
धी बेटियों वाले लोग बैठे, जरा सोचो, इंसान बड़ा मजबूर होता है कि आगे कई बीवियां हैं और उम्र रसीदा है, कोई 40 साल की है, कोई 55 साल की है, कोई बेवा है, कोई तलाक दी हुई है, आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में है, उम्र मुबारक तकरीबन 50, 51, 52 तक पहुंच चुकी हो, और एक आदमी 6 साल की अपनी लख्ते जिगर हवाले करता है। एक आदमी 6 साल की अपनी लख्ते जिगर हवाले कर दे। अल्लाह, किसी की फरमाइश नहीं, किसी की सिफारिश नहीं, लालच कोई नहीं। ये उस दिन की बात है जिस दिन मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 5-5 दिन के फाके होते थे। अल्लाह अल्लाह, ये उस दिन की बात है जिस दिन नबी करीम, ये बात नहीं कि हुजूर को सुनने के तख्त पे बैठा हुआ देखकर अबू बकर सिद्दीक ने अपनी बच्ची का रिश्ता दे दिया। कलेजे पे हाथ रख के जरा मिजान तो लगाओ। 50 साल की उम्र हो, उम्र तकरीबन बीत चुकी हो, मसाइब ने जिस्म को तोड़ के रख दिया हो। अल्लाह अल्लाह, मसाइब ने तकरीबन 12-13 बरस गुजर गए पत्थर खाते खाते, दरख्तों के पत्ते चबाते चबाते। कौन है तुम में जो ऐसे आदमी को अपनी बेटी दे जिसकी खुराक दरख्तों के पत्तों के सिवा और कुछ ना हो, और वो कभी पेट पे पत्थर बांधता हो और कभी कभी भूख की वजह से खड़ा भी ना हो सकता हो। सल्लल्लाहु अलैहि, ये कमाल है अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कि अपनी 6 साल की लख्ते जिगर सल्लल्लाहु सैयद आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को हुजूर के हवाले कर दिया। 3 साल के बाद रुखसती हुई। ज़हीन थी, समझदार थी, बहुत होशियार बेदार थी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभी तशरीफ लाते तो खेलती हुई मिलती। सिद्दीक की पसंद तो नबी खाई, अल्लाह की पसंद तो देखो। अल्लाह की पसंद तो देखो। अल्लाह मियाँ ने कोई कमेटी नहीं बना रखी जिससे वो मंजूरी लेगा, वह कमुल हाकिमीन है। फरमाया अबू बकर, अगर तू अपनी लख्ते जिगर को मेरे महबूब के हवाले करना चाहता है और तुझे ये दिल की गहराइयों से बात प्यारी लगती है, तुझे ये बात महबूब लगती है, तुझे ये बात अच्छी लगती है, फिर ओ अबू बकर आजा सुन ले, मुझे अपनी किबरियाई की कसम, मैं कुरान उतारूंगा तो ऐसा सिद्दीका के बिस्तर पे, अगर सलाम भेजूंगा तो ऐसा सिद्दीका को जिब्रील गुलामी करेगा तेरी लड़की के दरवाजे की। जिब्रील गुलामी करेगा तेरी लड़की के दरवाजे। और फिर मैं तो इतना बुलंद बाला देखना चाहता हूं कि हुजरा ऐशा को अल्लाह तबारक व तआला ने गुंबद खिदरा की सूरत दे दी। अरे दुनिया का कोई लाल, कोई मुअर्रिखी, कोई तारीखदान ऐशा सिद्दीका की बुराई करने वाला ऐशा सिद्दीका के हुजरे से निकाल के दिखाए। आयशा सिद्दीका के हुजरे से निकाल। आखिर क्या वजह थी? बीमारी के दिन है, मर्जुल मौत है, आखिरी वक्त तकरीबन करीब है। सारी अज़वाज मुतहरात को जमा करके फरमाया, ओ उम्मे सलमा, ए उम्मे हबीबा, ए सफिया, ए जवारिया, ए ज़ैनब, ए हफ्सा, तुम तमाम की तमाम बखुशी मुझे इजाजत दो, मैं अपनी बीमारी के दिन आयशा सिद्दीका के हुजरे में गुजार लूं। मैं अपनी बीमारी के दिन आयशा सिद्दीका के हुजरे में असल में बुनियाद डाली जा रही है। अल्लाह अल्लाह, किस कदर खुदावंद करीम ने सिद्दीक अकबर की पसंद को परवान चढ़ाया। फरमाया आयशा ना होती दीन नाकिस रह जाता। सुभान अल्लाह, पर्दे के मसाइल मैं बहनों को, बेटियों को कैसे बताता। ऐसा सिद्दीका वो है जिसकी वजह से दीन कामिल हुआ। और कितनी तकवे वाली परहेजगार थी। फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 12,000 रुपया साल का खर्चा इकट्ठा भेज दिया। 12,000 रुपया इकट्ठा भेज दिया। आखिर सिद्दीक की बेटी है,
اور ڈھیر لگ گیا روپے کا. خادمہ سے فرمایا مدینے میں سب لوگوں کو بتا دے کہ جتنے محتاج فقیر غریب ہیں آؤ عائشہ صدیقہ کے دروازے سے خیرات لے جاؤ. اللہ اللہ، عائشہ صدیقہ کے دروازے سے اتنا دیا، اتنا دیا. جانتی تھی یہ سال کا خرچہ ہے. اللہ. لکھا ہے کہ مغرب کی نماز سے پہلے پہلے ایک ایک ٹکا تمام کا تمام صدقہ کر دیا. شام ہوئی، خادمہ کہنے لگی ام المومنین روزہ کس چیز سے افطار کرو گی؟ روزہ کس چیز سے افطار کرو گی؟ کس چیز سے افطار کرو گی؟ بے شک. فرمانے لگی کوئی بات نہیں، اگر ایک کھجور کا پیسہ بھی باقی نہیں تو پانی پی لیں گے. اللہ. ایک ہمارا حال دیکھا کرو رمضان شریف میں، اتنی سی گڈوی ہے جیسے کراڑ کے پانی کی، وہ نیمبو نچوڑ کے کونا تلاش کر رہا ہے، پرلے کونے میں جا کے بیٹھے گا. اللہ. کوئی ایک گلاس اس میں سے لے نہ لے. اگر کوئی پوچھ بھی لے گا نا کہ حاجی صاحب اس میں کیا ہے، وہ پانی ہے بھائی، کیا ہے اس میں؟ پانی ہے. اللہ اللہ. کون ریس کرے گا ایسا صدیقہ؟ تیری سال کا خرچہ ایک دن میں ختم کر دیا. اور اپنا یہ حال ہے کہ شام کو کھانا تو درکنار، روزہ افطار کرنے کے لیے ایک کھجور بھی باقی نہیں. روزہ افطار کرنے کے لیے ایک کھجور بھی باقی نہیں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا، تشریف لائے، فرمانے لگے ام المومنین تقوی ٹھیک ہے، پرہیزگاری ٹھیک ہے، مگر میں نے سال کا خرچہ بھیجا، تم نے ایک دن میں تمام کا تمام تقسیم کر دیا، یوں کام کیسے چلے گا؟ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں نے تمہیں فرمائش تو نہیں کی، جو کچھ ملا میں نے دے دیا. میں نہیں چاہتی میری موت آئے، میرے ملک میں میرے قبضے میں کوئی شے ہو، کل قیامت کا دن ہو، اللہ کی عدالت ہو اور مجھ سے پوچھا جائے عائشہ کھڑی ہو کر مال کا حساب دو. عائشہ کھڑی ہو کر مال کا حساب. فرمانے لگی او فاروق تجھے کیا بتاؤں، مجھے یاد ہے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جن کپڑوں میں وصال ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جن کپڑوں میں وفات ہوئی، آپ کا انتقال ہوا، دنیا سے رخصتی ہوئی. عائشہ صدیقہ رونے لگی اور فرمانے لگی او فاروق کیا بتاؤں، کم سے کم 12 پیوند لگے ہوئے تھے. فاروق کیا بتاؤں، کم سے کم 12 پیوند لگے. اور فرماتی ہیں اسی طرح سے میرے ابا جان جب ابو بکر صدیق رخصت ہوئے اس وقت بھی میں نے بڑی کوشش کی کہ نیا کفن ڈال دیا جائے، مگر صدیق اکبر نے سختی سے منع کر دیا. فرمانے لگی میں اپنے آقا کی حضور میں جاتا ہوا شرم محسوس کروں گا، میں تو اس لباس میں جانا چاہتا ہوں جس میں میں اس وقت موجود ہوں. اس وقت موجود ہوں. کیا کوئی ریس کرے گا ان حضرات کی؟ رضی اللہ تعالی. تیسری چیز ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے بھی نماز پسند ہے، میری ساری زندگی نماز میں گزر جائے، مجھے بہت اچھی لگتی ہے، رکوع سجدہ کرتا ہی کرتا رخصت ہو جاؤں. اللہ. آج ہماری سجدے میں رکوع میں بہت کم موت آ رہی ہے. کیسے آئے؟ سجدہ ہی صحیح کرنے کے عادی نہیں. سجدے میں موت تو تب آئے جب سجدے کا مزہ ہمیں آتا ہو. سجدے کا مزہ ہمیں آتا ہو. مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں ذکر چل پڑا کہ جنت میں نماز ہوگی. ایک عالم بیٹھے تھے، انہوں نے کہا نہیں بھائی جنت تو اعمال کی جگہ نہیں، وہاں تو عیش کی جگہ ہے، جنت میں نماز کا کیا کام؟ عیش کی جگہ. تو مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ نے ٹھنڈا سانس لیا اور فرمانے لگے یارو جنت میں جس جنت میں نماز نہ ہوگی جی کیسے لگے گا؟ اللہ یارو جس جنت میں نماز نہ ہوگی دل کیسے لگے گا؟ سبحان اللہ. جن کی رگوں میں نماز بیٹھ جائے، جن کے خون کے قطرے قطرے میں نماز رس جائے،
ان کو تو چین نہیں آتا. یہ کوئی نماز ہے کہ جمعہ پڑھ لیا 8 دن غائب ہو گئے؟ کھانا دن میں 3 مرتبہ اور نماز ہفتے میں 1 دفعہ، اور وہ بھی بڑی سوچ سمجھ کر. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تینوں چیزیں پسندیدہ تینوں چیزیں آ گئی. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اور میرے آقا مجھے بھی 3 چیزوں سے پیار ہے، 3 چیزوں سے محبت ہے. 3 چیزوں سے پیار ہے. تأمرون بالمعروف، فرمایا لوگوں کو نیکیوں کا حکم کرتا رہوں، لوگوں کو نیکیوں پہ آمادہ کرتا رہوں، لوگوں کو نیکیوں کے لیے کہتا رہوں، اچھائیوں پہ آمادہ کرتا رہوں. میری ساری عمر کی یہی تمنا ہے. میری ساری عمر کی یہی تمنا ہے. رضی اللہ. وہ فاروق جو مراد مصطفیٰ ہے، داماد مرتضیٰ ہے، سارے صحابہ کرام کا عشق کا مظہر ہے، اسلام کی جان ہے. فرماتے ہیں میں تو ایک چیز سب سے زیادہ پسند کرتا ہوں، تأمرون بالمعروف. صلی اللہ. آج اگر صرف اچھائی کا حکم کرو اور برائی سے منع نہ کرو تو کسی سے بگاڑ نہیں ہوتا. کہتے رہو کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، اللہ اللہ کرو، کوئی نہیں. جھگڑا یہ ہوگا جب کسی کو آپ کہیں گے فلم کیوں دیکھ رہا ہے، جوا کیوں کھیلتا ہے، شراب کیوں پیتا ہے، زنا اور بدکاری کیوں کرتا ہے، رشوت کیوں لیتا ہے، حرام خوری کیوں کرتا ہے، جب جھگڑا ہوگا. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان چیزوں سے گھبرانے والے نہیں تھے. ان کا مزاج تو ایسا. فرمایا جنگ بدر کے موقع پر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی. فاروق اعظم نے اپنے ماموں کا ایک پیر نیچے دبایا ہوا ہے اور ایک پیر ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، بیچ سے پھاڑ رہا ہے مکے کا بہادر. اللہ اللہ. ہاں، اسلام کے دشمن کو فاروق چین کے رکھ دیا کرتا تھا. حضور کی نظر پڑی. فرمایا فاروق یہ تو تیرا ماما معلوم ہوتا ہے. عرض کیا میرے آقا جب تک آپ سے نہیں جڑی تھی یہ مامے نانے تھے، جب آپ سے جڑ گئی ہے جو تیرا ہے وہ میرا ہے، جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں. سبحان اللہ. جو تیرا ہے وہ میرا. کائے کی رشتے داری، کائے کی تعلق داری. جو دین کا دشمن ہے، جو قرآن کا دشمن ہے، جو اسلام اور ایمان کا دشمن ہے، وہ کس قسم کی رشتے داری ہے؟ صحابہ کرام نے ان شبہات کو ختم کر کے دکھایا. ابو عبیدہ صحابی ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، مسلمان بن گئے. جنگ بدر ہوا، ان کے والد جراح اس وقت تک مسلمان نہیں بنے. ذرا توجہ کرنا، اگر سے جراح بعد میں تو مسلمان بنے. صحابی کو اب میدان میں آ کر مسلمانوں کو للکارا. میدان بدر میں آیا ابو عبیدہ کا والد اور کہنے لگا کہ آؤ میرے مقابلے میں کون آتا ہے، آؤ میرے مقابلے میں آؤ کون آتا ہے. کون آتا ہے؟ ابو عبیدہ پہچانتے تو تھے کہ میرا باپ ہے، میرا والد ہے، اور میدان خالی بھی نہیں تھا. صحابہ کرام سے میدان بھرا ہوا ہے. خود مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں. اس نے اپنے بیٹے کا نام لے کر تو نہیں للکارا تھا. اس کا نام ہے دین، اس کا نام ہے ایمان. جراح نے للکارا مسلمانوں کے لشکر کو. ابو عبیدہ کھڑے ہوئے لوگ یا رسول اللہ مجھے اجازت دو میں جاتا ہوں، باپ کے مقابلے کے لیے میں جاتا ہوں. حضور نے مسکرایا، فرمایا پہچانا نہیں؟ لیکن یا رسول اللہ پہچان کر ہی جا رہا ہوں، تیرا باپ ہے وہ تو. کہا یہی تو بتاؤں گا دنیا کو کہ ایمان کے مقابلے میں باپ کی کوئی حقیقت نہیں. سبحان اللہ. ایمان کے مقابلے میں باپ کی کوئی حقیقت نہیں. یہی تو بتانا ہے. صلی اللہ. جراح نے آواز دی آ میرے مقابلے میں. ابو عبیدہ تلوار لے کے آئے رضی اللہ عنہ کا. آ گیا پھر اب باتیں ہیں مقابلے میں. پھر تیرا ہی نقص جگر آیا. اب ٹھہر جا، خدا کی قسم جراح کا سر تھا. ابو عبیدہ نے تلوار کا وار کر دیا. یہ لوگ بنتی نہیں بنایا کرتے تھے جو زبان سے پھونک کے پھیر تم کرتے ہو.
ان لوگوں کی برائی کرتے ہیں لوگ جنہوں نے ایمان کی وجہ سے باپ پہ تلوار چلا دی، ایمان کی وجہ سے ماموں کو پھاڑ مارا، اور صدیق اکبر اور ان کا بیٹا ایک جگہ بیٹھ کے کھانا کھانے لگے۔ بیٹا کہنے لگا ابا فلاں بدر کے دن میں مسلمان اس وقت نہیں تھا، میری تلوار کے نیچے آپ آ گئے تھے، ابا سمجھ کے چھوڑ دیا۔ صدیق نے روٹی چھوڑ دی، کھڑے ہو گئے، فرمایا اللہ کی ذات کی قسم اگر تم میری تلوار کے نیچے آتا تیرے ٹکڑے کر کے چھوڑتا۔ اللہ اللہ سبحان اللہ، اللہ کی ذات کی قسم تم میری تلوار کے نیچے یہ تو اسلام کی جان تھے صحابہ، رضی اللہ اسلام کی جڑ ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے دیوانے۔ صلی اللہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے آقا مجھے تین چیزوں سے بڑا پیار ہے، تین چیزوں سے بڑی محبت ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ نیکیوں کا حکم کرتا رہوں، لوگوں کو نیکیوں کے لیے آمادہ کرتا رہوں، اچھائی کراتا رہوں، وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ لوگوں کو برائی سے منع کرتا چلا جاؤں۔ برائی سے منع کرتا چلا جاؤں۔ فرمایا میں تو چاہتا ہوں کہ ہاتھ سے مٹا دوں۔ بڑے تیز طبیعت تھے فاروق اعظم، اور مٹا کے دکھایا، مٹا کے دکھایا۔ جب بھی موقع ہے نا فاروق کی تلوار سب سے پہلے چمکتی تھی۔ بہادر تھا نا مکے کا آخر۔ رضی اللہ عنہ۔ فاروق تیسری چیز فاروق فرماتے ہیں مجھے پسند ہے پرانا کپڑا، پسند ہے پرانا کپڑا۔ پرانا کپڑا کیوں؟ اس لیے کہ اس میں تکبر نہیں ہوتا، سبحان اللہ۔ غرور سے بچتا ہے آدمی۔ خلافت کا زمانہ ہے، یہ نہیں غربت تھی، سونے چاندی کے ڈھیر مدینے میں تقسیم ہو رہے ہیں، یہ اس زمانے کی بات ہے۔ اللہ اللہ بحرین سے سونا، کیسروں کی طرح کے خزانے فاروق کی ٹھوکروں میں لوگوں نے رولتے دیکھے۔ سبحان اللہ۔ کیسا شہنشاہ روم کا تاج فاروق کی ٹھوکروں میں پڑا ہوا لوگوں نے دیکھا۔ شہنشاہ روم کا تاج بڑے بڑے بادشاہوں کے تاج رولے فاروق کی ٹھوکروں میں۔ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ اللہ۔ حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت طلحہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کئی صحابی حضرت حفصہ کے پاس گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق کی بیٹی ہے، امام الانبیاء کی گھر والی ہے۔ رضی اللہ تعالی عنہ۔ کہا حفصہ ہماری تو ہمت نہیں پڑتی، ہماری تو جرت نہیں ہوتی، تیرے ابا نے کیا حال کر رکھا ہے اپنا۔ دوسرے ملکوں کے بادشاہ آتے ہیں، وزیر آتے ہیں، بڑے بڑے سفیر آتے ہیں، ایک درویش بنا بیٹھا پیون لگے ہوئے کپڑوں میں، خدا کے لیے تم کہو کچھ اپنی حالت بدل لے، ہمیں تو ڈر لگتا ہے۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جب تشریف لائے، کہا ابا کیا غضب ہو گیا، اب تو فتوحات بہت ہیں، مدینے کی گلیوں میں سونا رولتا پھرتا ہے، یہ حالت کچھ تبدیل کرو تھوڑی بہتی، بڑے بڑے بادشاہوں میں بیٹھتے ہو۔ فاروق اعظم نے رو دیا، فرمانے لگے حفصہ تو اپنی ایمانداری سے بتا، شہنشاہ کائنات مفخر موجودات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حالت بیان کر۔ حضرت حفصہ رونے لگی اور کہنے لگی کاٹ گبل کی جس کو آدھا حضور اوڑھ لیا کرتے تھے، آدھی کو بچھا لیا کرتے تھے۔ حضرت حفصہ فرماتی ہے کئی مرتبہ میں نے جو کی روٹی پکا کے دی حضور کے حلق میں، کئی مرتبہ چبھی اور واپس آئی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رو دیا، اور حفصہ کیا مجھے تو دربار رسالت میں شرمندہ کرنا چاہتی ہے؟ اگر تو مجھے ان کے نام بتا دے جو تیرے پاس سفارش کرنے آئے تھے، میں مار مار کے ان کے چہروں کو بگاڑ کے رکھ دوں گا۔ پسند نہ کیا۔ کرنا چاہتی فاروق اعظم کی طبیعت بالکل خراب ہے، ناساز چل رہی ہے، پیٹ کی شکایت رہتی ہے، سامنے جو کی 2 روٹیاں رکھی ہے، اپنے آپ کو کہنے لگے او فاروق جب تک امت کا ہر آدمی چھوٹا بڑا امیر غریب بوڑھا جوان مرد عورت اچھے چھنے ہوئے آٹے کی روٹی کھانے کے قابل نہیں ہو جاتا، تجھے اس وقت تک یہ جو یوں ہی کھانے پڑیں گے۔ اس وقت تک یہ جو یوں ہی کھانے پڑے۔ کون کہتا ہے؟
نبی کا شکر ہے 22 لاکھ مربع میل کا حکم رہا ہے، جس نے کابل سے لے کر طرابلس تک کا علاقہ فتح کر کے دیا، جس کی ٹھوکروں میں کیسر و کسرا کی تاج رلتے پھرتے ہیں، چاندی سونے کے ڈھیر رلتے پھرتے ہیں، وہ فاروق کہتا ہے کہ اس وقت تک میرے لیے میدے کی روٹی کھانا جائز نہیں جب تک پوری دنیا مسلمانوں میں سے یا کوئی کافر بھی کیوں نہ ہو، میری حکومت کا رہنے والا ہو، جب تک اس کو یہی روٹی نہ ملے میرے لیے جائز نہیں۔ یہی روٹی میرے لیے جائز۔ کہاں گئے وہ سوچنے والے، کہاں مر گئے وہ لوگ ان تاریخوں کو پڑھنے والے؟ ارے تم نے انگریز کا ٹھاٹ دیکھا، انگریز کا بات دیکھا، تم نے انگریزوں سے لہو پینا سیکھا، تم نے انگریزوں سے طرح طرح کی کمائی کرنی سیکھی، تم نے انگریزوں سے بڑی بڑی بلڈنگ اور بنگلے بنانے سیکھے، تم نے دولت کے ڈھیر لگانے سیکھے۔ خدا کی قسم آؤ نبی کے دربار میں آؤ اور نبی کے یاروں کے دربار میں آ کے دیکھو کیسی زندگی ہے۔ نبی کے یاروں کے دربار میں آ کے دیکھ کیسی زندگی۔ فرمایا مجھے پرانے کپڑے سے پیار ہے۔ سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کھڑے ہوئے اور عرض کرنے لگے اور میرے آقا مجھے 3 چیزوں سے بڑی محبت ہے، مجھے 3 چیزیں بڑی پیاری لگتی ہے۔ سب سے پہلی کیا چیز ہے؟ کہتا ہے مجھے تو یہ بات بڑی پسند ہے، میری زبان خدا کا قرآن، اللہ میری زبان ہے خدا کا قرآن ہے۔ اللہ میرا کو عثمان کی پسند پہ اتنا پیار آیا، فرمایا او عثمان جا آخری وقت میں تیری زبان ہوگی، میرا قرآن ہوگا۔ آخری وقت میں تیری زبان ہے۔ فرمایا مجھے تو کوئی چیز بھی اتنی دنیا میں پسند نہیں جتنا کہ کلام الہی پسند ہے۔ ارے ایک رات میں 1 رکعت میں کبھی تو مکمل قرآن ختم کیا کرتے تھے، ایک رات میں 1 رکعت میں، ہاں 1 رکعت میں۔ عثمان ذی النورین شہید مدینہ امام مظلوم کی یہ کیفیت ہے۔ اور کیسے پڑھا کرتے تھے، رخساروں پہ آنسوؤں نے بہ بہ کر نالیاں سی بنا لی تھی، ہر وقت رویا کرتے تھے، قرآن کی تلاوت ہوتی تھی، عثمان کی زبان ہوتی تھی، رات دن قرآن پڑھتے تھے، یہاں تک کہ شہادت کے وقت لہو کی دھار جو جا کے گری وہ اللہ کے قرآن پہ پڑی۔ اللہ کے قرآن پہ فرمایا مجھے تو پسند ہے یہ چیز اور پیاری لگتی ہے یہ بات کہ میری زبان ہو اللہ کا قرآن ہو، سب سے زیادہ عزیز تر، سب سے زیادہ محبوب مجھے تو یہی بات لگتی ہے۔ سیدنا عثمان کہتے ہیں دوسری، فرمایا میری ایک تمنا ساری عمر سے ہے، یہی آرزو ہے، یہی حسرت ہے، کہتا عثمان کی روٹی ہو غریب کا پیٹ ہو، عثمان کی روٹی ہو غریب کا پیٹ۔ ہمارے یہاں تو اگر صبح کے ٹائم پہ کوئی روٹی کا ٹکڑا لے جائے، دوسرا فقیر آ جائے، او ہو آج تو سارا دن لار بند گئی بھائی، آج تو قطار بند گئی۔ اگر کسی بیوہ کے گھر سے آٹا دے دیا 6 مہینے اس کا گیت گاتے ہیں تیرے میرے آگے۔ ویسے ایک بات بتا رہا ہوں آپ کو، فلاں دن میں 2 سیر آٹا اس کے بچوں کو دے کے آیا، تو نے 2 سر دے دیا، اس کے گیت گاتا ہے، خدا نے تجھے ساری عمر میں کروڑوں من کھلایا، اس کا کبھی گیت گایا؟ 5 روپے اگر مسجد کو دے گیا تو اس کے لیے تو چوڑا ہوتا ہے، اور خدا نے تجھے 5 لاکھ اور 5,000 اور 500 دیا، وہ تیرے باپ کے ہیں، وہ خدا نے نہیں دیے، وہ نہیں یاد کرتا آدمی۔ اس لیے شریعت نے حکم دیا کہ اگر کسی رشتے دار کو زکات دینے کی نوبت آئے اسے بتاؤ مت کہ یہ زکات کے پیسے ہیں، اس کے مستحق ہونے کا تم خود خیال کرو تاکہ اس کے دل کو ٹھیس نہ لگے کہ دیکھو میاں ایک ماں کی اولاد ہے، ہم بھائی زکات دینے والا بن گیا، بہن لینے والی بن گئی۔ سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے یہ بات بڑی پسند لگتی ہے، عثمان کی روٹی اور غریب کا پیٹ ہو، بس کھلاتا ہی رہوں۔
عثمان تیری روٹی کتنی خوش نصیب تھی، تم نے 20 مرتبہ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فاقے کھلوائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ مولانا مظفر حسین کاندھلی رحمت اللہ علیہ لکھتے رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ میں پانی پت سے کاندھلا کرانہ جانے کے لیے پیدل سفر کر رہا تھا۔ چلتے چلتے راستے میں ایک گاؤں آیا، شام ہوئی، میں وہاں ٹھہر گیا، مسجد میں گیا، میں نے مسجد کی صفائی کی اور اذان دی، کوئی نہ آیا۔ مغرب کی اذان دی تو ایک آدمی آیا، جماعت کر لی۔ نہ ہوٹل تھا نہ کوئی دکان تھی، میں نے سوچ لیا آج پانی پی کر گزارا کر لوں گا، یہ بھی صبر کرنے والوں کی بات ہے، ورنہ جناب بیٹھکوں کے دروازے کھٹکھٹانا بھی کوئی بڑی بات نہیں۔ اللہ اللہ، مولانا نے سوچا آج تو پانی پی کے سو جا۔ کچھ دیر کے بعد ایک آدمی آیا اور اس نے 3 روٹیاں لا کر کے مولانا کو دی۔ 3 روٹیاں لا کر کے مولانا حضرت مولانا مظفر حسین کاندھلی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگوں میں سے ہیں، اتنا متقی اور پرہیزگار تھا، اتنا متقی اور پرہیزگار تھا کہ اس وقت ہندوستان کے علماء اس کے تقوی پہ فخر کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، اس وقت ہندوستان کے علماء حلیمہ سعدیہ نبی کو دودھ پلانے والی مائی کے قدموں میں دفن ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مولانا فرماتے ہیں 3 روٹیاں لے کر ایک آدمی آیا، میں نے کھا لی، عشاء کی نماز پڑھی اور سو گیا۔ مولانا فرماتے ہیں کہ مجھے 3 مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا، صلی اللہ علیہ خواب میں حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ زیارت ہوئی، سبحان اللہ، 3 تو میں بڑا خوش ہوا، واہ 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 واہ، یہ تو جنت ہے، یہ مسجد نہیں، یہ تو عجیب جگہ ہے۔ کہا میں اگلے دن بھی وہیں ٹھہر گیا اس لالچ میں کہ ایسی جگہ جہاں 3 مرتبہ آقا کا دیدار نصیب ہو، اللہ اللہ، کون چھوڑے ایسی جگہ کو۔ مولانا فرماتے ہیں اگلے دن مغرب کی نماز کے بعد وہی آدمی آیا اور 2 روٹیاں لے کر آیا۔ جب میں 2 روٹیاں کھا کے سو گیا تو مجھے اس رات کو 2 مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں دیدار نصیب ہوا، صلی اللہ، دونوں زیارت نصیب ہوئی۔ اب میری یہ تسلی ہوئی کہ یہ جگہ کی بات نہیں، یہ تو اس روٹی میں کمال ہے، 3 کھائی 3 مرتبہ زیارت ہوئی، 2 کھائی 2 مرتبہ زیارت ہوئی۔ سبحان اللہ، کہا میں پھر تیسرے دن بھی وہی ٹھہر گیا، ایسی چیز کو چھوڑ کر جائے کون؟ کہا جب تیسری رات آئی، عشاء کا وقت آیا اور وہی آدمی 1 روٹی لے کے آیا اور آنکھوں میں آنسو تھے، کہنے لگا مولانا کل آپ قیام نہ کریں، کل کو آپ یہاں نہ ٹھہرے۔ میں نے پوچھا کیوں؟ مجھے تو وہ چیز مل رہی ہے یہاں، میں تو ساری عمر بھی نہ جاؤں، اللہ، ایسی چیز کہاں ملے؟ اور تو کون ہے جو جتنی گنتی میں تیری روٹی کھاؤ اتنی مرتبہ تیرا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو؟ تیری روٹی میں کیا کمال ہے؟ وہ رو کے کہنے لگا پرسوں اتنی مزدوری بنی تھی کہ 3 روٹیوں کا آٹا بنا، میں آپ کو دیکھ کے گیا، میں نے بیوی سے کہا میرے نام کی روٹی دے دے، مسجد میں کوئی اعلیٰ درجے کا عابد و زاہد ہے، کوئی درویش فقیر ہے، اس کو روٹی کھلاؤں گا۔ بیوی کہنے لگی چلو میں بھی فاقے پہ فاقہ کر لوں گی، میرے نام کی بھی لے جاؤ۔ ایک چھوٹا بچہ وہ کہنے لگا ابا آج تو میں بھی فاقہ کروں گا، میرے نام کی بھی لے جا، میرے نام کی بھی لے جا۔ کا پرسوں تو تینوں نے فاقے پہ فاقہ کر لیا، کل بچے کی حالت خراب ہو گئی، وہی 3 روٹیوں کا آٹا مزدوری میں پھر ملا، بچے کی روٹی تو اس کو دے دی، ہم نے میاں بیوی نے تیسرے دن بھی فاقہ کر لیا اور کہا آج بھی میں نے مزدوری کی تھی، آٹا اتنا ہی ملا کہ 3 روٹی بنے۔ چوتھے دن میں بیوی کی حالت خراب ہو گئی، آج بچے کی بھی دے آیا ہوں، بیوی کی بھی دے آیا ہوں، کل کو مجھے اپنا اعتبار نہیں، میرا کیا حال بن جائے گا، اس لیے کہتا ہوں کہ کل کو آپ یہاں قیام نہ کریں۔ کل کو آپ کے قیام نہ کریں۔ دینا تو ان لوگوں کا تھا
4 4 दिन के फाके खुद काट कर मस्जिद में बैठे हुए मुसाफिर को देना। तू अगर लाख रुपए में से 2 रुपए फेंक गया तो तू हातिम ताई का बाप नहीं बन सकता। सहाबा वो थे जिन्होंने खुद फाके करके दूसरों को खिलाया, खुद परेशान हो करके दूसरों की परेशानी को दूर किया। तो उस्मान फरमाते हैं मेरी दूसरी पसंद ये है कि उस्मान की रोटी हो, गरीब का पेट हो, और तीसरी फरमाया मैं चाहता हूँ गरीब का बदन हो, मेरा कपड़ा हो, कमर तक लोगों को पहनाता ही चला जा। सुभान अल्लाह, और पहनाया, खिलाया लोगों को। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे प्यारे दोस्तों, बड़ा खूबसूरत बयान था हज़रत मौलाना कारी साहब रहमतुल्लाह अलैह। एक तो अंदाज़ इतना बयान का इतना प्यारा है कि बयान के बाद दिल को चीरता हुआ चला जाता है, जी करता है कि बयान को सुनता चला जाए। और फिर बयान भी ऐसे हज़रत मौलाना कारी हनीफ मुल्तानी साहब ऐसे लेकर के आते हैं कि जिनको सुनने से दिल में सुरूर पैदा हो जाता है, ईमान ताज़ा हो जाता है। दोस्तों, इस बयान में हज़रत कारी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने शुरू में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हालात बयान फरमाए, और बीच बयान में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की 3 पसंदों के बारे में ज़िक्र फरमाया कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे तो ये बात इतनी पसंद है कि हुज़ूर मेरी बेटी हो और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यानी मेरे आका की घरवाली बन जाए। तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का फिर निकाह हुआ था। और दोस्तों, इसी बयान में हज़रत कारी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की भी 3 पसंद बताई कि मुझे इस बात की बहुत पसंद है कि मैं लोगों को नेकियों की तरफ बुलाता रहूं। और फिर आखिर बयान में हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बयान के बारे में बताया कि उस्मान को ये पसंद है कि उस्मान की रोटी हो और गरीब का पेट हो। और तीसरी पहली चीज़ बताई कि उस्मान की ज़बान हो और खुदा का कुरान हो। दूसरी बताई कि उस्मान की रोटी हो और गरीब का पेट हो। और तीसरी चीज़ बताई कि उस्मान का कपड़ा हो और गरीब का बदन हो। मुझे ये चीज़ें बहुत पसंद है। और सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन के तो वो कमालात, वो ऐसे आला दर्जे की हस्तियाँ थी कि उनकी जमात के बाद में क़यामत तक कोई ऐसी जमात अल्लाह ताला नहीं भेजेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बड़ा खूबसूरत बयान था। आपको कैसा लगा कमेंट्स में बताएं। बयान अच्छा लगा हो तो उसको शेयर करें अपने यार दोस्तों में, रिश्तेदारों में, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस बयान को सुनें। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और ऐसे ही आइंदा बयान आपके सामने आते रहें। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और हमें दीजिए इजाज़त। फिर मिलते हैं नए बयान के साथ। अस्सलामु अलैकुम।